تمام معاجرہ نہ ہوتا، لوگ چھوڑ کے نہ جاتے تو شاید یہ نہ ہوتا۔ پیغمبر کے چچا کی لاش کی ایسی حالت کر دی گئی کہ دیکھنے قابل نہیں تھی۔ ان سارے صدمات کے بعد پیغمبر نے جس حلم کا مظاہرہ کیا وہی حلم ہے جو آل محمد میں چلا آتا ہے، کہ جیسے علم چلا آتا ہے ویسے حلم چلا آتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں علم تو صاحبان طلب کے لیے ہے، حلم صاحبان جہالت۔ یہ مظاہرہ پیغمبر کا، آل پیغمبر کا، کہ نفرات کے لیے۔ البتہ جو واقعہ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، وہ صاحب علم ہیں، سوال کر رہے ہیں کسی اور کے حوالے سے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اور شاید خدا کرے دوبارہ کبھی وہ موقع بنے کہ کبھی فقہی سوالات کا ایک عنوان قائم ہو تو کوئی ایک سوال کرتا ہے، اپنے لیے نہیں کرتا، ہو سکتا ہے کسی اور کے لیے کر رہا ہو، تو کسی کا سوال کسی کو فائدہ پہنچائے تو ثواب سب کو مل جاتا ہے۔ جیسے کسی کی دعا پر کوئی آمین کہے، وہاں امام کی خدمت میں آنے والے شخص کا یہ انداز ہے، مکہ مکرمہ ہے، گناہ کبیرہ کا سوال کیا، کسی انسان سے بڑا گناہ کبیرہ ہو گیا۔ اب بڑا گناہ کبیرہ کیا ہے؟ ویسے سب سے بڑی روایت 40 گناہان کبیرہ کے اعتبار سے اسی معصوم کو اتنا نصیب ہوا۔ اللہ ہے۔ تو آپ نے سوال کر لیا، ارشاد فرمایا تو کیا گناہ کبیرہ ماہ رمضان کا واجب روزہ چھوڑ دیا؟ کیا نہیں، اس سے بڑا گناہ۔ آیت کی ترتیب پڑھ رہا ہوں، بالکل جیسے اللہ کے حبیب کے الفاظ تھے نا، وہ ایک جوان کا دم نکل رہا ہے، کلمہ نہیں پڑھ رہا، تو اللہ کے حبیب نے 4 سوال کیے۔ سوال نمبر 1، کیا یہ تارک الصلاۃ، منکر زکوٰۃ، نافرمان والد، نافرمان والدہ؟ 4 سوال تھے، ترتیب کے لحاظ سے تھے۔ ایسے ہی یہاں بھی سوال ترتیب کے لحاظ۔ سوال نمبر 1، ماہ رمضان کا روزہ۔ سوال نمبر 2، تو کیا اس نے حالت روزہ میں زنا کر لیا؟ کیا اس سے بڑا گناہ ہے؟ اور میں کیا کسی انسان کا قتل کیا ہے اس نے؟ کیا اس سے بڑا گناہ ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا اگر اس سے بھی بڑا گناہ ہے تو اگر وہ شیعان علی میں سے ہے تو اسے چاہیے کعبے میں آ کر خدا سے عہد کرے کہ آئندہ نہیں کروں گا۔ اللہ بہار الانوار کی روایت پڑھ رہا، خانہ کعبہ میں آ کر خدا سے عہد کرے کہ دوبارہ نہیں کروں گا، خدا اسے بخش دے گا۔ اور اگر شیعان علی میں سے نہیں تو اس کا کیا تعلق بخشے جانے سے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جو پکڑے جاتے ہیں وہ اور ہیں، جو بخشے جاتے ہیں وہ اور ہیں۔ تو ہماری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ یہاں پکڑے جاتے ہیں محبت امیر میں، وہاں بخشے جائیں گے محبت امیر میں۔ امام نے ارشاد فرمایا، اب کہتے ہیں روایت کے لحاظ سے زمانہ امام محمد باقر علیہ السلام کا ہے اور چھٹے امام موجود، تو 5ویں امام کی موجودگی میں چھٹے امام سے سوال کیا گیا تھا یہ، اور جب وہ سوال کرنے والا چلا گیا تو امام نے ارشاد فرمایا، مولا کے والد مولا نے۔ تمام سامعین سے جانتے ہیں یہ کون تھا؟ کہ نہیں، کہ یہ حضرت خضر تھے۔ حضرت خضر کا نام تالیہ ہے، آپ کا نام خضر نہیں ہے، اصل نام آپ کا تالیہ ہے۔ جناب خضر کے حوالے سے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، سورہ کہف پڑھیے اٹھا کر، حضرت خضر کا مقام کیا بن رہا۔ حضرت موسیٰ حضرت یوشع بن نون کے ساتھ سفر اختیار کرتے ہیں، اور سفر اختیار کرتے ہوئے خدا ان کی ملاقات معین فرماتا ہے، فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، بس ان دونوں نے ہمارے ایک بندے کو پایا جس کو ہم نے اپنی رحمت بھی عطا کی تھی، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا، اور ہم نے اسے اپنی بارگاہ سے علم عطا کیا۔ تو پروردگار نے جس کو علم عطا کیا ہے، ایک حضرت موسیٰ ہیں جو صاحب کتاب نبی ہیں، صاحب شریعت رسول ہیں، ایک حضرت خضر ہیں جن کا نام بھی قرآن میں نہیں ہے۔ لوگ بڑی بحث کرتے ہیں فلاں کا نام قرآن میں دکھائیے، فلاں کا نام قرآن میں دکھائیے۔ اب سارے انبیاء کے نام نہ ہو کر بھی وہ انبیاء رہ سکتے ہیں، تو پھر اگر ائمہ کے نام قرآن میں نہ ہو تو کیا وہ ائمہ نہ رہیں گے؟ اور قرآن میں تم نے سمجھا ہی کیا ہے؟ قرآن نام لے کے بات نہیں کرتا، صفات بیان کرتا۔ ہو سکتا ہے کوئی نام رکھ کر ہو جائے، جیسے ہارون ہو گئے، مگر انتہائی غیر رشید، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو نام رکھنے میں کوئی بھی رکھ سکتا ہے،
تو نام کا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے قرآن نے نام سے زیادہ کام پر فوکس کیا ہے۔ حضرت موسیٰ جناب خضر کی خدمت میں اب یہ اپنی درخواست رکھتے ہیں کہ کیا میں آپ کی پیروی کروں تاکہ آپ مجھے وہ عطا کر دیں جو آپ کو رشد و ہدایت کا علم دیا گیا ہے۔ ہم نے کسی نبی کو کسی ولی کے سامنے ایسے زانوے تلمس تہ کرتے ہوئے نہ دیکھا۔ گویا قرآن بتا رہا ہے مقام ولایت کیا ہے، مقام نبوت کیا ہے، کہ نبیوں کا خاص نبی ہے، ولیوں کے ایک ولی کے سامنے زانوے تلمس کو تہ کرنا چاہیے۔ اور اب جب آپ نے درخواست کی تو جواب میں کیا شان بے نیازی ہے، کہنے لگے جناب خضر کہ آپ کیسے برداشت کر پائیں گے ان تمام علوم کے راز کو جن کے بارے میں آپ جانتے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جاننا صبر کے معیار کو بلند کرتا، آپ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ لن تستطیع معی الصبر، کہنے لگے مجھے ساتھ تو رکھیے، شاید میں صبر کر لوں۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جس کا جتنا علم ہے اس کا اتنا صبر ہے، جو کم علم والا ہے اس کو جلد بازی بہت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ تو جانتے ہی ہیں، مثالیں بہت ساری ہیں۔ اگر معلوم ہو جائے کہ آج نیاز کم پڑھنے والی، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اگر معلوم ہو جائے یا معلوم نہ ہو تو یہ خوف کہیں ختم نہ ہو جائے تو جلدی سے پہنچ جائیے، کسی اور کو ملے نہ ملے آپ کو مل جائے۔ یہ ہو سکتا ہے تبرک کی محبت ہو مگر حسینیت کا مقام نہیں ہے۔ جو ایثار نہ کر سکے وہ انصار کیا بنے گا؟ جو کسی اور کے لیے تبرک کے لیے اپنے آپ کو پیچھے نہ کر سکا وہ امام کی خدمت میں اپنے آپ کو آگے کیسے بڑھائے گا؟ تو یہاں آ کر بھی تربیت نہ ہو تو کیا آسمان پہ جا کے ہوگی؟ کس کے انتظار میں ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو بات سے بات نکل آتی ہے صبر کا علم سے بڑا گہرا تعلق۔ جناب خضر حضرت موسیٰ کو تو پورے ان آیات میں جو 66 نمبر سے شروع ہوتی ہیں اور تقریباً یہ 20 کے قریب آیات کہ جہاں مسلسل تذکرہ ہے، ان تمام آیات میں حضرت موسیٰ کے ساتھ یوشع بن نون کا نام شامل، بلکہ صیغہ بھی صرف موسیٰ علیہ السلام کے لیے صیغہ مخاطب استعمال کیا گیا۔ لن تستطیع معی صبرا، ایک شخص آپ استطاعت نہیں رکھتے میرے ساتھ صبر کی، دو نہیں ایک، تا چلے پورا واقعہ آپ کے واقعہ نہیں پڑتا ہے، لیکن حضرت خضر نے جب تینوں معاملات ایسے کر لیے، کشتی میں سوراخ کیا، واقعہ آپ کے علم میں، بچے کو قتل کیا، بچہ نہیں لڑکا، بچہ اور ہے لڑکا اور ہے، یعنی عاقل اور بالغ، اس سے قتل کیا۔ حضرت موسیٰ نے وہاں بھی اشکال کیا اور یہاں بھی اشکال کیا، اور پھر جب آپ نے بستی میں پہنچ کر بھوک کی حالت میں دیوار بنائی بغیر مزدوری لیے ہوئے، پھر تو حضرت موسیٰ کی ہمت جواب دے گئی۔ خالی پیٹ کوئی مجلس میں نہیں آتا، کیا کرے؟ اور حضرت موسیٰ سے حضرت خضر نے خالی پیٹ کام کروا لی۔ اب پہچانیے کربلا کے 3 دن کے بھوکے پیاسے افراد نے نہ بھوک کا شکوہ کیا نہ پیاس کا شکوہ کیا۔ پیاس کے سارے شکوے بچوں کے لیے ہیں، جہاں تک میری معلومات۔ کربلا میں کسی بڑے نے پانی مانگا؟ کربلا میں کسی بڑے نے، ہاں اگر پانی کا سوال کیا فرات کے کنارے جا کر تو مولا حسین کے لیے۔ نافع بن ہلال گئے تھے، کس کے لیے گئے تھے؟ مولا حسین کے لیے۔ نافع کو تو پانی پلانے کو تیار تھے وہ لوگ، مگر نافع نے کیا کہا کہ میں پانی کیسے پی سکتا ہوں جب تک میرے مولا پیاسے۔ چھوٹے چھوٹے بچے، اور چھوٹے بچے بھی پانی نہ مانگتے۔ اگر انسان نما حیوانوں کے چہروں سے نقاب نوچنا مقصود نہ ہوتا، اللہ، ان بچوں نے پانی مانگ کے بتایا کہ ظالم اس حد تک گرا ہوا ہے کہ اپنے مد مقابل تو مد مقابل بچوں پر بھی رحم کرنا نہیں جانتا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں حضرت خضر نے بڑا مشکل امتحان لے لیا، اور جب 3 دفعہ ایسا ہو گیا تو حضرت خضر نے اب اپنے آپ سے ان کو الگ فرمایا، کہا بھئی آپ ھذا فراق بینی و بینک،
اب ہمارا آپ کا ساتھ آگے چل نہیں سکتا. جائیے. فَأُنَبِّئُكَ بِالتَّأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا. لفظ تعویل پھر استعمال ہوا. تعویل کے جو معانی ہیں ان میں سے ایک معنی، گرچہ ہمارے سرنامہ کلام کی آیت میں لفظ تعویل تھا مگر ہم ابھی تعویل کی تعویل تک نہ پہنچ پائے ہیں. قرآن مجید میں 16 مقامات پر لفظ تعویل کو استعمال کیا گیا، اور تعویل کے جو معنی علماء نے شمار کیے ہیں ان میں سے ایک معنی تعویل بمعنی تفسیر، دوسرا معنی تعویل یعنی ظاہری معنی کے برخلاف کوئی اور معنی، تیسرے معنی تعویل ظاہری معنی مگر صرف خاص لوگوں کے علم کے لحاظ سے، عام کے علم کے لحاظ سے نہیں. تعویل کے چوتھے معنی حقائق کا علم، حقائق وجودیہ. تعویل کے پانچویں معنی، اور اتفاق سے 5 ہی معنی ہیں. تعویل کے کتنے معنی ہیں؟ 5. اور حروف کتنے ہیں؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد. اور تعویل کے 5ویں معنی ہے حقائق غیبیہ. پھر کبھی اس موضوع کو اٹھائیں گے تو پھر اس پر تفصیل سے بات کریں گے، ورنہ علم اور حلم کا عنوان رہ جائے گا ہمارا. بس یہ بات سمیٹتے ہوئے کہ لفظ تعویل کو استعمال کیا اس جس سے خدا نے علم عطا کیا تھا، جس سے خدا علم عطا کرتا ہے. نبی اس کے پاس جا رہے ہیں اور وہ امام کے پاس آ رہا ہے. اللہ اکبر. ایک امام کے پاس نہیں آئے، ہر امام کے پاس آئے ہیں. اللہ اللہ. ورنہ مسجد کوفہ میں حضرت خضر کا مقام نہ ہوتا، مسجد سہلا میں حضرت خضر کا عنوان نہ ہوتا. جہاں جہاں آل محمد ہیں وہاں وہاں انبیاء ہیں. تو یہ سلسلہ امام کی بارگاہ مقدس سے. اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کی شخصیت. علم کے بہت سارے عناوین، کس جملے کو آپ کی خدمت میں بیان کروں اور کس کو بیان نہ کروں؟ علم ہیئت کو بیان کروں، علم فلکیات کو بیان کروں، علم العادات کو بیان کریں، علم الحساب، علم الریاضی کو بیان کریں، یا علم النفوس، یا علم طب، علم ابدان کو بیان کریں. کیا بیان کریں اور کیا بیان نہ کریں؟ امام کی بارگاہ سے اتنا زیادہ علم عطا کیا گیا کہ ہر ایک پہلو پر ہم غور کرتے چلے جائیں. ارے جو انسان کے اعضاء و جوارے کے حوالے سے آنکھوں کا انداز بتائیں، اس کی وجہ بتائیں، پیشانی پر بالوں کے نہ ہونے کا سبب بتائیں، قوت شامہ کے سوراخوں کے نیچے کی جانب ہونے کی وجہ کو بیان کریں. ہونٹ کیوں دیے، کانوں میں پانی کا ذائقہ کیوں تبدیل کیا؟ ان سے بچپن میں سوال کیا گیا تھا. سوال کرنے والا 5ویں امام کی موجودگی میں سوال کرتا ہے 6ٹھے امام سے. 6ٹھے امام ابھی ظاہر دنیا کے لحاظ سے ابھی کم سن ہے، غالباً 5 یا 7 سال کے تھے. آپ سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے، یہ انسان کی ہنسی انسان کے جسم میں کس حصے سے متعلق ہوتی ہے؟ ہنستے سب ہیں، کس کو پتا ہے کہ چہرے سے ہنستے ہیں، دانتوں سے ہنستے ہیں، کہ ہونٹوں سے ہنستے ہیں؟ ہنسی کا تعلق، سوال ایک تھا، امام نے جواب ایک نہیں دیا. ارشاد فرمایا عقل کا تعلق قلب سے ہے، تنفس کا تعلق پھیپڑے سے ہے، آنسو کا تعلق جگر سے ہے، ہنسنے کا تعلق تلی سے. صلوات پڑھے محمد وعلى محمد. جب بات یہاں تک آپ پہنچے، خالی ایک جملہ آپ کی خدمت میں. اور اب یہ سوال کبھی سوچئے گا کہ امام کی خدمت میں پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے کہ ماں اگر اپنے بچے کو، شیر خوار بچے کو جو ماں کے ساتھ سوتا ہو، اگر لٹانا چاہے تو کون سے پہلو پر لٹائے زیادہ بہتر؟ لگا کر پہلو سے. امام نے ارشاد فرمایا کہ ماؤں کو چاہیے اپنے شیر خوار بچوں کو اپنے جسم کی قربت دیں. اللہ اکبر. ماں کا مقام کل میں نے آپ کی خدمت میں اشارتاً بیان تو کیا ہے. امام کے الفاظ کی لٹائیں اپنے بائیں پہلو کے ساتھ. اور جب یہ سوال کیا گیا بعد میں ایک ایسی شخصیت سے کہ جنہیں سرکاری سرپرستی میں امامت ملی تھی، کیا شان تھی. اللہ اکبر. کسی کو نشان حیدر ملتا ہے مگر شہادت کے بعد ملتا. صلوات پڑھے محمد وعلى محمد. ان کو سرکاری طور پر امامت کا لقب دیا گیا. ان سے پوچھا گیا آپ بتائیے
کہنے لگے افضل ہے کہ ماؤں کو چاہیے کہ شیر خوار بچوں کو اپنے دائیں طرف پہلو کے ساتھ لگا کر لٹائیں